السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر علی الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع تاریخ سے سبق آموزی، انداز اور فوائد۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی، بتاریخ 17 رجب 1438 14 اپریل 2017۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ غیب جاننے والا اور دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی گناہوں کو بخشتا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی نعمتوں پر اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، اس کی نعمتوں کا صحیح شمار بھی وہی کر سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بشیر و نذیر ہیں، یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ کرام پر سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنایا۔ اللہ تعالیٰ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ حمد و صلاح کے بعد خلوت و جلوت میں تقوی الہی اختیار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے امور سنوار دے اور حالات بہتر کر دے۔ تقوی ہی نیک اور کامیاب لوگوں کا طریقہ کار ہے، اور تقوی سے محرومی واضح خسارہ ہے۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اہل بصیرت اور ایمان ہیں۔ عقل مندوں اور نیک لوگوں کی راہ پر چلو۔ عقل سلیم اور سلیم الفطرت لوگ ہی عقل مند ہیں، یہی لوگ وحی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کا معنی و مفہوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق سمجھتے ہیں۔ یہ کلام الہی پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہوتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 17 تا 18۔ عبرت حاصل کرنا اور سبق آموزی روشن ذہنوں کا خاصہ ہے۔ عبرت حاصل کرنا تجربہ کاری اور بصیرت کی علامت ہوتی ہے۔ دوسروں سے سبق حاصل کرنے کا عمل انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور تباہی سے نجات دلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عبرت پکڑنے والا شخص مثبت اقدامات کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، نیز اس سے انسان کو نیک اور باصلاحیت لوگوں کے راستے پر چلنے کی رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے لیے نتائج مثبت برآمد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سبق حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا تو اس کو سمجھانا بھی سود مند ثابت نہیں ہوتا۔ آخر کار وہ تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے اور حوث پرست بن جاتا ہے۔ ایسا شخص منفی سوچ کے حاملین کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے آپ کو پشیمان ہونے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالیہ یا ماضی کی اندوہناک صورتحال کو دیکھ کر ان کے اسباب سے بچتے ہوئے بہتری کی جانب بڑھنا، یا پھر صالحین کی سیرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملنے والے انعامات دیکھ کر ان کے طور طریقے کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دینے کا نام عبرت حاصل کرنا ہے، یا پھر مخلوقات کی ماہیت، پرسرار رازوں اور صفات کو معلوم کر کے انہیں ایک خالق کی بندگی پر کاربند کرنے کی حکمت معلوم کرنا، اور اسی کی اطاعت اور بندگی پر کاربند رہنے کا نام عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کے لیے قوانین وضع فرمائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو دنیا اور آخرت میں ہمہ قسم کی کامیابی کا سبب قرار دیا ہے، اور اسی طرح اپنی نافرمانی کو دنیا اور آخرت میں ناکامی قرار دیا ہے۔ تو کیا اب کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام، رسولوں اور اہل ایمان کے قصے بیان کیے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ اسباق اور بعد میں آنے والوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ان کے باعث عذاب سے نجات مل سکتی ہے اور کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، انجام بھی اچھا ہو سکتا ہے اور درجات بھی بلند ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔
یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق ہے، یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سورۃ یوسف آیت 111۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کریں۔ سورہ یونس آیت 103۔ جبکہ جھٹلانے والوں کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے، دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سمیت سب کو غارت کر دیا، یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور متقی تھے۔ سورۃ النمل آیت 51 تا 53۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے، ان میں اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد اختتام پر ان الفاظ سے فرمایا، بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں تھے، اور آپ کا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 190 تا 91۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ ان فی ذلک لآیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز مدد و نصرت کا ذکر ہے، نیز یہ انتہا درجے کی حکمت بھی واضح کرتا ہے، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر اسی کا تسلط، قابو اور قہر ہے۔ الرحیم یعنی اپنی مخلوق پر نہایت رحم کرنے والا، لہذا نافرمانوں کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے اور اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے، اگر نہ سدھرے تو غالب اور طاقتور کی طرح پکڑ لیتا ہے۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الرحیم یعنی جو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اور رجوع کرے تو اس پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے قصے کے آخر میں فرمایا، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ نصیحت لینے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الحجر آیت 75 کے متعلق قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی عبرت پکڑنے والوں کے لیے۔ تفسیر بغوی۔ اس لیے تاریخی واقعات اور حالات سے وہی لوگ عبرت اور سبق حاصل کرتے ہیں جو لوگ نیک لوگوں کی راہ پر گامزن ہوں اور بہتری چاہتے ہوں، نیز برائی اور برے لوگوں سے دور ہوں، جبکہ ایسے لوگ جو عبرت حاصل نہ کریں، نصیحت نہ پکڑیں، محاسبہ نفس نہ کریں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کریں، ان کی عقل یا ان کا دین کبھی کاموں اور گناہوں سے نہ روکے تو وہ جانوروں جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو بالکل چوپایوں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ سورۃ الفرقان آیت 44۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 105۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بیمار ہو اور پھر بیماری بڑھتی جائے یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے تو یہ بیماری اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے تو بیماری ماضی کے گناہوں کا کفارہ اس کے مستقبل کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ لیکن منافق بیمار ہو اور اسے شفا مل جائے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے مالکان پہلے باندھ کر رکھتے تھے، اب اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور اونٹ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے باندھ کر کیوں رکھا جاتا تھا اور اب اسے چھوڑا کیوں گیا ہے۔ سورہ نسائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولوں سمیت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اسی لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ہم ان کی تاریخ سے سیکھیں، ان کے طریقے پر چلیں اور ان کا اخلاق اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیں۔ سورۃ الانعام آیت 90۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، آپ بھی اسی طرح ڈٹ جائیں جیسے اولو العزم پیغمبر ڈٹ گئے تھے۔ سورۃ الاحقاف آیت 35۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں مذکورہ مومن کی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ یاسین آیت 20 تا 21۔
ہمارے نبی خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ فرمایا، آپ کو کامل ترین شریعت اور دائمی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا، بلکہ آپ کی شریعت پر کاربند رہنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشحال زندگی کی ضمانت بھی دی کہ اللہ تعالیٰ اسے خیر الخلق کے ساتھ جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ، اور ان کی رفاقت کے کیا ہی کہنے، اس سے بڑی اور کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے مقام کے مقابلے میں کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام اور اہل ایمان کے واقعات بتلائے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں اور نجات کا راستہ اپنائیں، ان کی سیرت سے سیکھیں اور ان کے حالات و واقعات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق جھٹلانے والوں، ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم لوگوں کے حالات بھی بیان کیے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، حوث پرستی میں مگن رہے۔ ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم ان لوگوں کو ملنے والی سزاؤں سے عبرت حاصل کریں، انہیں دنیا اور آخرت میں جو عذاب جھیلنے پڑیں گے ان سے سبق حاصل کریں، ان پر پڑنے والی پھٹکار سے بچنے کی کوشش کریں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھائے تھے اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ صاحب بصیرت تھے۔ قارون، فرعون اور حامان کو بھی غارت کیا، ان کے پاس موسیٰ واضح معجزے لے کر آئے، انہوں نے پھر بھی زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہم سے بچنے والے نہ تھے۔ پھر ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیت 38-40۔ اسی طرح فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری طرف سے وعید نازل ہو گئی۔ سورہ قاف آیت 14۔ بنو نذیر کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بصیرت والو عبرت پکڑو۔ سورۃ الحشر آیت 2۔ منکرین رسالت اور مجرموں کی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کارستانیاں لوگوں میں مشہور و معروف ہیں۔ یہ کارستانیاں لوگ نسل در نسل ایک دوسرے کو بتلاتے آئے ہیں، چنانچہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے احقاق حق اور اہل حق کی تائید کے لیے بڑی دلیلیں ہیں۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی پہچان اور دعوت توحید کے لیے، اسی طرح موحدین اور ان کے بہترین انجام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد نازل فرمائی کہ باطل اور شرکیہ امور کی بیخ کنی ہو سکے اور لوگوں کا ان سے بچنا ممکن ہو۔ مخلوقات کی فطرت سے سبق حاصل کرنا، ان کی صفات اور رنگ ڈھنگ سے نصیحت لینا، ان کی بے مثال تخلیق پر غور و فکر کرنا، ان تمام امور کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار مزید پختہ ہو، عبادت اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، کیونکہ جو پیدا کرتے وقت اکیلا تھا وہی تنہا معبود برحق ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے۔ سورہ نحل آیت 66۔ اسی طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ سورۃ النور آیت 44۔ اسی طرح فرمایا، آپ کہیں تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سورہ یونس آیت 101۔ مسلمان کی جانب سے مخلوقات کے بارے غور و فکر عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور ان مخلوقات سے عبرت حاصل کرنے پر مسلمان کو ایمان و یقین کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ الجاثیہ آیت 3۔ غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے سے متردد دل بھی ثابت قدم ہو جاتا ہے اور دل کو جلا ملتی ہے، بصر و بصیرت منور ہو جاتی ہیں، نیز رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے، جبکہ غور و فکر اور عبرت حاصل کرنے سے روگردانی پرور دل سخت ہو جاتے ہیں، غفلت پیدا ہوتی ہے، انسان پشیمانی کی جانب گھستا چلا جاتا ہے اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غفلت شیطانی راہ ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے واقعے کے متعلق فرمایا، جب میں آسمان دنیا تک نیچے آ گیا تو میں نے اپنے سے نیچے دیکھا، مجھے تیز ہوا، دھواں اور چیخو پکار سنائی دی، تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ شیاطین ہیں جو ایسے بنی آدم کی آنکھیں داغ رہے ہیں جو آسمان و زمین پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، اگر ایسا نہ کرتے تو انہیں حیرت انگیز معلومات ملتی۔ احمد فرمانے والی تعالیٰ ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ سورۃ الاعراف آیت 201 تا 202۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے اپنے ولیوں کے دل قرآن سے منور فرمائے، ان کی بصیرت کو ایمان سے جلا بخشی اور ان کی نیکیوں میں احسان پیدا فرمایا۔ میں اپنے رب کی عظیم نعمتوں پر اسی کی حمد خوانی کرتا ہوں، ان نعمتوں کو اس کے علاوہ کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وہی نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سربراہ اور نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنیدہ بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو خصوصی جوامع الکلم اور قوت گویائی عطا کی گئی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، صحابہ کرام اور ان کی اقتداء کرنے والوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی بھلائیاں جمع کر دے گا۔ اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود ہی اپنا محاسبہ کر لو۔ ہر ایک اپنے انجام کار اور موت کو مد نظر رکھے۔ جس قدر دوسروں سے سیکھو گے تمہاری غلطیاں اتنی ہی کم ہو جائیں گی۔ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ کر رہنے والا سلامتی والی زندگی گزارے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑنے والا سعادت مند، اور جس کی حالت سے لوگ عبرت پکڑیں وہ دھوکہ زدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات سے نصیحت نہ پکڑنے والے حوث پرست لوگوں کی مذمت فرمائی اور کہا، انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، حالانکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان لوگوں کو پہلی قوموں کی خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی وافی تنبیہ ہے۔ سورۃ القمر آیت 3 تا 4۔ البتہ کسی کو سزا یا جزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں، چنانچہ جس کے خلاف قانون الہی ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ انحطاط اور ذلت کا شکار بن جاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، گزشتہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ سورۃ الاحزاب آیت 62۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے موت کو یاد کرنے والے کی مثبت کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ موت کو بھول جانے والے سے منفی امور سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس لیے سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر درود و سلام پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسلیما كثيرا۔ یا اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، یا اللہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ اور جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے تمام گناہ معاف کر دے۔ تو ہی ترقی اور تنزلی دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ
ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی قبریں منور فرما یا اللہ، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ۔ ہم تجھ سے برے تقدیری فیصلوں، دشمنوں کی پھپتی، بدبختی میں پھنسنے اور سخت آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم غموں، پریشانیوں، بزدلی، بخیلی، ناتوانی، سستی سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم قرضوں کے بوجھ اور لوگوں کے رعب اور دبدبے سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل کا سوال کرتے ہیں یا اللہ۔ ہم تیری رحمت کے صدقے جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو ابلیس، شیطان، شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ مسلمانوں کو شیطان مردود، شیطانی چیلوں اور شیطانی لشکروں سے محفوظ فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما یا اللہ۔ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک بنا دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے یا ذو الجلال والاکرام یا اللہ۔ تیرے ذکر، شکر اور تیری بہترین انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما یا اللہ۔ تیرے ذکر، شکر اور تیری بہترین انداز میں عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو شام میں تکالیف پہنچ رہی ہیں یا اللہ، ان کی مشکلات رفع فرما دے یا اللہ۔ ان کی مشکل کشائی فرما، ابتلا اور آزمائشوں کا خاتمہ فرما یا اللہ۔ کمزوروں پر رحم فرما یا اللہ، کمزوروں پر رحم فرما، ان کے نقصانات کا تدارک فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی ہمارے اپنے سپرد مت کرنا یا اللہ۔ ہمارے تمام معاملات سنوار دے یا اللہ۔ ان پر ظلم ڈالنے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما یا اللہ۔ ان پر ظلم ڈالنے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما یا اللہ۔ ان پر ظلم ڈالنے والوں کے لیے معاونت پیش کرنے والوں پر بھی اپنے پکڑ نازل فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ مسلمانوں سے تنگیوں کے بادل چھٹتے یا اللہ۔ ہمارے کمزور مومن بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ۔ ہمارے کمزور بھائیوں پر رحم فرما یا اللہ۔ عراق میں کمزور مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یمن سے فتنوں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ۔ یمن کے حالات سنوار دے یا اللہ۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ان کی صحیح سمت میں رہنمائی فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ کفر اور کافروں کو ضرور رسوا فرما یا اللہ۔ اپنے دین، کتاب اور سنت نبی کا بول بالا فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے دین کو غالب فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ کفر اور تمام کفار کو ذلیل کر دے، شرک اور مشرکوں کو بھی ذلیل و رسوا فرما دے یا اللہ۔ روز قیامت تک کے لیے بدعات کو ذلیل و رسوا فرما دے یا رب العالمین یا اللہ۔ تیرے دین اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متصادم بدعات کو ذلیل و رسوا فرما دے یا اللہ۔ روز قیامت تک کے لیے بدعات کو ذلیل و رسوا فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ۔ خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ان کی تیری مرضی کے مطابق رہنمائی فرما اور ان کے تمام اعمال تیری رضا کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ ہر اچھے نیکی کے کام کی انہیں توفیق دے یا اللہ۔ ان کے فیصلوں کو درست سمت عطا فرما یا اللہ۔ اپنی رحمت کے صدقے انہیں اور ان کے مشیروں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ انہیں صحت و عافیت سے نواز یا اللہ۔ ان کے دونوں نائبوں کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی اور خیر ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری سرحدوں کی تمام منفی سرگرمیوں سے حفاظت فرما یا رب العالمین یا اللہ۔ اپنی رحمت کے صدقے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکاریاں کرنے والوں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحاشی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں باز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اسی کا شکر کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ عنایت کرے گا۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کا بخوبی علم ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 وصلوا وسلموا على سيد الأولين صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم وارض عن الصحابة أجمعين
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين والصحب والآل والصحب أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينه وجنوده وأوليائه وأتباعه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم ومن أوليائه، إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن إخواننا، اللهم ارفع عن إخواننا المؤمنين، اللهم ارفع عن المسلمين ما أصابهم في سوريا، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم، اللهم اكشف عنهم البلواء والضراء، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وبمن أعان على ظلمهم يا رب العالمين. اللهم اكشف البلواء عن المسلمين، اللهم ارحم ضعف إخواننا المؤمنين، اللهم ارحم ضعف إخواننا، اللهم ارفع ضعف المسلمين في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن ترفع الفتنة من اليمن، اللهم أصلح أحوال اليمن، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا وسددهم يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أذل البدع التي تضاد دينك وتضاد هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أذل البدع إلى يوم الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين، وسدد آراءه. اللهم وفقه ووفق بطانة لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه الصحة والعافية. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير يا رب العالمين، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وحدودنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم عليك يا ذا الجلال والإكرام بمن كاد للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.